آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر سمیت ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں علماء کرام نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ درود و سلام کی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحبا مرحبا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سرکاری طور پر مذہبی عقیدت و احترام اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائی جا رہی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکاری طور پر شایان شان انداز سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی سیرت کمیٹی کے اشتراک سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ماہ ربیع الاول کے دوران پورا ماہ مختلف تعلیمی اداروں اور دیگر سرکاری محکموں میں درود و سلام اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ سرکاری، نیم سرکاری اور نجی امارات پر چراغاں سمیت دیگر تقریبات کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹیوں کے خلاف مقدمات درج، 24 گھنٹے میں بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں مہنگائی، بجلی بلوں اور آٹے کی قلت کے خلاف احتجاج کرنے والی ایکشن کمیٹیوں کے متحرک رہنماؤں کے خلاف حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی۔ آزاد کشمیر میں حکومتی رٹ برقرار رکھنے اور ریاست کو سول نافرمانی سے بچانے اور عوام کو حکومت کے خلاف اکسانے پر حکومت نے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹیوں، ٹرانسپورٹ یونین، سول سوسائٹی کے متحرک رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر کے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ انتہائی ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام متحرک لوگوں کے خلاف درج ایف آئی آرز کو فی الحال 24 گھنٹوں کے لیے صحیحہ راز میں رکھتے ہوئے 12 ربیع الاول کے بعد گرفتاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس فورس ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں انتظامیہ کو احتجاجی تحریک سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ 28 ستمبر کو آزاد کشمیر بھر میں بجلی بل جلانے اور کشتیاں بنا کر دریا میں ڈالنے پر یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی یقین دہانیوں اور دورہ پنچ سے بھی عوام مطمئن نہ ہو سکے تھے اور گزشتہ روز ریاست بھر میں چھوٹے بڑے شہروں سمیت مظفر آباد، نیلم، ہٹیاں، باغ، دیرکوٹ، راولاکوٹ، عباس پور، ہجیرہ، کوٹلی، میرپور میں ایکشن کمیٹیوں کی کال پر ریلیاں اور بجلی بلوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے احتجاجی دھرنوں میں پرجوش نعرے بازی، بجلی بلوں کی کشتیاں بنا کر دریائے نیلم اور پونچھ ڈویژن کے نالوں میں بہا دی گئی تھیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے قوم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بنی نوع انسان کو بتوں سے آزادی نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل میں سر تسلیم خم کر کے نجات ممکن ہے۔ اسلام ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری اپنے خون کا نذرانہ دے کر اسلام کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ نیلم میں سرکاری اسکول کی دیوار گرنے سے 14 طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بالائی نیلم میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی دیوار گرنے سے 14 طلبہ زخمی، 5 زخمی طلبہ کو فرسٹ ایڈ کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک طالب علم ذیشان خورشید کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 9 زخمی طالب علموں کو آر ایچ سی شاردا سے فرسٹ ایڈ کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ حادثہ اسکول کے گیٹ کی تنصیب میں غیر معیاری مٹیریل کا استعمال بتایا جا رہا ہے۔ دیوار میں بھی غیر معیاری مٹیریل اور لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، سابق وزرائے اعظم سردار محمد یعقوب خان، سردار تنویر الیاس خان، عبدالقیوم نیازی، سردار عتیق احمد خان، اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے پیغامات جاری کیے اور قوم کو مبارکباد دی۔